كما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 1000 راتوں کی تہجد پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک گناہ چھوڑ دے. اور اصل میں جو ولایت ہے اور جو بزرگی ہے وہ متقی ہونے کا نام ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے. جیسے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں نا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، وہ صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں. تو جن گناہوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، ان گناہوں کے اندر ایک جو گناہ ہے وہ جھوٹ کا بھی ہوتا ہے. اور جیسے آج کل ہمارے ماحول کے اندر جیسے نظر کا غلط استعمال بہت عام ہے، اور کبھی سوچ بھی نہیں آتی، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ ہماری جو نظر ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے آج ماحول میں جھوٹ کی بھی بہت زیادہ کثرت ہے. بات بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور پھر اس کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. تو ہمارے علماء نے نا یہ فرمایا ہے کہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ گھڑے. جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ گھڑے یا بنائے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ گھڑنے کا مطلب وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے شریعت کی کسی ایسی چیز کو فرض کہنے لگے جس کو اللہ پاک نے فرض قرار نہیں دیا. تو جو شخص ایسی چیز کو فرض کہنے لگا جو اللہ نے فرض نہیں کی، تو یہ آدمی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور اسی طرح سے ایک آدمی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دی، تو لیکن انسان اس چیز کو یا اس کسی مخصوص کام کو، فعل کو، عمل کو، حرکت کو حرام قرار دینے لگے. تو چونکہ اللہ پاک نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، تو یہ شخص اس کو اپنی رائے میں جو حرام قرار دے رہا ہے، یہ اللہ پر بہتان اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور ایک اس کی جو اور شکل ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شریک بنا دے. تو یہ بھی کہنے والا یا ایسا کرنے والا بھی اللہ کی ذات پر جھوٹ گھڑ رہا ہے. اور اس میں ایک آج کل ہم ایک بات اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جو ہے بڑی سخت. ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے وہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے. تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا. اب اس کا مطلب بظاہر یہ بنتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں شفا دے دیتے ہیں، چاہے علاج سے دے چاہے علاج کے بغیر دے دے. تو ہمارے کہنے کا مقصد بظاہر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے شفا اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اس زمین پر دنیا میں ایک ڈاکٹر ایسا بھی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں بھی شفا رکھ دی ہے. تو یہ جملہ بڑا سخت ہو جاتا ہے اور بڑا غلط اس کا مفہوم ہو جاتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ڈاکٹر کو یا اس حکیم کو یا اس معالج کو بھی اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کے ساتھ ساتھ اس ڈاکٹر یا حکیم کو بھی ہم نے شافی سمجھ لیا، تو یہ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ شکلیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ قائم کرنے کی۔ اور جھوٹ کی جو دوسری صورت ہے وہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ گھڑے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی وہ اپنی طرف سے یہ بات کہنا شروع کر دے کہ جی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جی مسجد کے اندر جس کے موبائل کی گھنٹی یا بیل بجے گی تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے ایمان سلب کر لیں گے۔ تو اب اس کا مقصد تو نیک ہے کہ یہ لوگوں کو اس بات سے روکنا چاہتا ہے، منع کر رہا ہے کہ لوگ مسجد کے اندر اپنے موبائل کو سائلنٹ یا وائبریشن پہ رکھا کریں، لیکن کسی کو نیکی پر لانے کے لیے اس چیز کی گنجائش نہیں ہوتی کہ انسان جھوٹی احادیث کو گھڑنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو بات منسوب کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ بات نہ کہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا انسان یہ بات نہ کہے کہ جی حدیث میں آیا ہے، آگے وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دے، بلکہ انسان اس کو اس طرح سے بیان کرے کہ جی حدیث کا مفہوم ہے، پھر آگے اس بات کو بیان کر دے، یا ایسے کہہ دے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو غالباً ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی اور صحابی تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے یہ بات کی کہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، اور اس کے بعد ان کا جسم کانپنے لگ گیا اور فرمانے لگے کہ ہاں یقیناً جیسے میں بتانے لگا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی بتایا، اور اس کے بعد وہ رونے لگ گئے، اور اس وجہ سے ان پہ خوف طاری ہوا، اس وجہ سے وہ رونے لگے کہ ان کو اس بات کا ڈر اور خٹکا پیدا ہو گیا کہ میں کہیں کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اپنی زبان سے نہ نکال دوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی ہو۔ تو اس لیے ہمیں اس بات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل یہ موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ پر اور ادھر ادھر بہت ساری باتیں وہ جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی حیثیت سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب حیرت کی بات یہ ہے اس میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اقوال ہمیں کبھی میسج میں نہیں آتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اقوال ہمیں کبھی کبھی ہوگا آ جائے گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اقوال یا ملفوظات ہمیں نہیں آتے ہیں تو کن کے آتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت کثرت کے ساتھ۔ اور پتہ نہیں ہے لوگ بزرگوں کے بھی اقوال ہوتے ہیں، بس وہ الفاظ کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، جملے کے اندر بڑی ایک کشش ہوتی ہے، اس کو جناب علی ہم وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسی حدیث بھی میسج میں سامنے آ جاتی ہے کہ وہ حدیث لگتی ہی نہیں ہے، وہ ہوتی بھی نہیں ہے، اور نیچے حوالہ بھی کوئی نہیں لکھا ہوا، بس جی ایک حدیث میں آئے اور آگے بات لکھنی شروع کر دی۔ تو اس لیے اگر ہم تک وہ بات پہنچ گئی
تو جب تک ہمیں ایک چیز کی تحقیق نہ ہو کہ یہ واقعی میں حدیث ہے یا نہیں، ہم اس کو آگے نقل کرنے میں احتیاط کیا کریں۔ تو آج کل تو جیسے ہمارے وہ تھے نا مولانا اسلم شیخو پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شہید کر دیے گئے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ پڑھاتے ہوئے ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آج کل تو تندوری روایتیں چلتی ہیں، تندوری روایات چلتی ہیں، کہ تندور میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف عورتیں مختلف جگہوں سے آتی ہیں، پیڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ہر عورت جو ہے نا وہ اپنے وہ پیڑے کو جو ہے وہ تندور میں لگاتی جاتی ہے، اور اس میں سے روٹیاں پک پک کے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کل تو جو ہے نا وہ معلومات کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دین کی معلومات اکثر لوگوں تک پہنچ جانے کی وجہ سے آج ہمارے پاس جو احادیث کی روایات ہوتی ہیں نا وہ تندوری روایتوں کی طرح ہوتی ہیں، کہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہم نے کوئی ایک تندور لگایا ہوا ہے، اس میں سے جیسے روٹیاں پک پک کے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے غالباً کوئی احادیث بیان کرنے کا بھی نہ کوئی تندور بنا ہوا ہے کسی جگہ پر، یا کوئی سافٹ ویئر بنا ہوا ہے، کوئی ایپ بنی ہوئی ہے، وہ ایپ جو ہے نا وہ خود ہی ایک الگورتھم کے ذریعے اور ایک فارمولے کے ذریعے احادیث کو جناب وہ پٹ کر کر کے نا وہ باہر نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل تو تندوری روایات بھی مشہور ہو چکی ہیں دنیا کے اندر۔ تو اور یہ ہو گئی جھوٹ کی دوسری قسم، کہ پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا، اور دوسری قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، اور تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان خود جھوٹی بات کرے۔ اور انسان کا جو جھوٹ بولنا ہے، میرا آپ کا جو جھوٹ بولنا ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے عمل کے ذریعے اور ایک ہوتا ہے انسان کے قول کے ذریعے۔ اب انسان کے عمل کے ذریعے جھوٹ بولنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں میں ویسا ظاہر کرنا شروع کر دے جیسا وہ نہیں ہے۔ اب لوگوں کے سامنے انسان بہت زیادہ تقوی کی باتیں کرے اور بہت زیادہ تقوی کی احادیث سنانی شروع کر دے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ بزرگوں کے تقوی کے واقعے سنانا شروع کر دے، جس سے سننے والوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جناب یہ حضرت صاحب بڑے متقی ہیں، تو ہم کسی کو تقوی کی باتیں تقوی کے واقعات سنانا شروع کر دیں، لوگ ہمیں متقی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا پھر انسان اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے کہ جی آج جب میں تہجد کے وقت میں اٹھا نا تو ایک دور ایک نا بڑی عجیب سے نا جیسے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی تھی، تمہیں سنائی دی تھی جب آپس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے عمل کے ذریعے جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب میں صبح تہجد کی نماز پڑھی تھی، حالانکہ اس نے نہیں پڑھی تھی۔ تو یہ اپنے عمل کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ ظاہر کرا رہا ہے، یہ شو کرا رہا ہے کہ جناب میں نے تہجد پڑھی تھی، یہ اپنے عمل سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی اور بہت ساری ایسی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے ایک دفعہ ہم حضرت جی کے ساتھ نا چنیوڑ گئے تھے، تو اب اس چنیوڑ کی گلیاں بڑی تنگ تنگ سی ہیں، وہ ایک موٹر سائیکل ہی گزر رہا ہو تو دوسرے کو سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اب جناب وہ جو صاحب تھے انہوں نے اپنی جو ہے نا غالباً ان کے پاس کرولا گاڑی تھی، وہ کرولا گاڑی انہوں نے چنیوڑ کی جو محلے کی تنگ سڑکیں ہوتی ہیں نا اس میں ڈال دی جناب انہوں نے۔ تو ابھی اب اوپر ایک مسجد تھی، وہاں ہم نے وہاں ذکر کی مجلس تھی، حضرت جی نے کرانی تھی، اور پھر کسی گھر میں بعد میں کھانا وغیرہ بھی تھا۔ تو اب وہاں پہ نا تھوڑا اوپر جا کے نا ایک ہسپتال بنا ہوا تھا، وہ کافی بڑا ہسپتال تھا، غالباً سرکاری تھا یا پرائیویٹ تھا۔ تو اب اس کی جو تھی نا پارکنگ، اس کے اندر نا وہ جو ہمارے ساتھ ڈرائیور صاحب تھے نا انہوں نے گاڑی نا اس پارکنگ کی طرف کو ڈال دی۔ تو اب یہ جو صاحب تھے یہ تھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، یہ ایم بی بی ایس نہیں تھے، ایف سی پی ایس نہیں تھے، یا سرجن نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ جو پارکنگ والا تھا اس نے وہ بدلتے رہتے ہوتے ہیں پارکنگ والے، کون سا مستقل ہوتے ہیں ہسپتالوں میں، تو اس نے کہا ہاں جی صاحب کدھر جانا ہے۔ اب انہوں نے کپڑے شپڑے بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یار پیچھے ہٹو میں ڈاکٹر ہوں۔ اچھا جی جی سر آئے سر آئے سر آئے سر آئے سر۔ تو وہ بیچارہ پیچھے ہو گیا، اور انہوں نے جناب جا کے نا ان صاحب نے اپنی جو گاڑی جو میڈیکل کے ایم بی بی ایس کے ڈاکٹر تھے
وہاں پر ان پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب نے اپنی گاڑی پارک کی. یہ اب بول تو سچ رہے تھے لیکن معاملہ جھوٹ کا کر رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے عمل سے جھوٹ بولنا. اور قول سے جھوٹ بولنے کی تو ہمیں بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں کہ جیسے جناب جو ہے نا وہ کسی نے فون کیا, کہاں ہو جی میں تو لاہور ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ تو ہمارے سامنے اس کی کافی ساری شکلیں ایسی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ جھوٹ ایسی بات ہے کہ ہم یہ حدیث کو بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. ایک روایت میں 3 نشانیاں آتی ہیں اور ایک روایت میں 4 نشانیاں آتی ہیں, کہ جن میں سے پہلی بات ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, اور وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, اور اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو یہ 3 باتیں ہو گئیں. اور ایک چوتھی روایت کے اندر جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ منافق کی چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا ہو جائے تو وہ غصے میں آ کر گالیاں بکنے لگے. تو اب اس حدیث میں منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ غصے میں آ کر وہ گالیاں دینے لگے. اور آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دوستوں میں بیٹھ کر مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. جب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو جب کسی دوست کو بلاتے ہیں نا خاص انداز میں, تو ہمارا جملہ شروع بھی گالی سے ہوتا ہے اور ہمارے جملے کا اینڈ بھی گالی پہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے ایمان پر کتنی محنت کی ضرورت ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, جس کا مفہوم تھا کہ مومن کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ چوری کر لے, یہ ممکن ہے. اور پھر فرمایا ایک مومن کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ اس سے زنا ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے. لیکن ایک مومن جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں ہے. تو اب اس سے بھی بندہ دیکھ لے کہ بھئی ہمارا جو عمل ہے وہ کیسا ہے, اور ہمیں اپنی ذات پر محنت کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو یہ تو ظاہری گناہ ہے, جو جھوٹ ہے یہ ہماری زبان کا گناہ ہے. تو ان ظاہری اعضاء کے گناہوں کو کور کر کے ہم نے اپنے ابھی باطنی جو گناہ ہے ان کو بھی کور کرنا ہے. اور ایسے ہی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تھا لا یکلم اللہ, چلے میں اس کو اردو میں بتا دیتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو اس آدمی سے بات کرے گا اور نہ اس آدمی کی طرف شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھے گا, اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا تزکیہ کرے گا. تو یہ ایک بار فرما دیا. پھر فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف رحمت اور محبت کی نظر سے دیکھے گا, اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا. تو یہ 2 دفعہ ہو گیا. پھر تیسری بار فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام فرمائے گا, نہ ان کی طرف رحمت اور محبت کی نظر سے دیکھے گا, اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا. تو جب یہ بات 3 دفعہ فرمائی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایسا بدبخت اور خسارے والا انسان کون ہوں گے, ایسے بدبخت اور خسارے والے 3 آدمی کون ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کی طرف رحمت اور محبت کی نظر سے دیکھے گا, اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تھا ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جس کی شلوار یا پتلون یا پینٹ یا ٹراؤزر یا چادر اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں المسبل. اور دوسرا فرمایا احسان کر کے احسان کو جتلانے والا,
اب اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں، ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب کبھی انہوں نے کسی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے دیا یا کوئی اور کسی بڑی مشکل گھڑی کے اندر وہ ہمارے کام آ گئے، تو وہ اگلے 4 سال تک ہمیں وہ چھوٹی سی بات کو یاد دلاتے ہی رہیں گے۔ تو دوسرا فرمایا احسان کر کے احسان جتانے والا، اس لیے فرماتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بس نیکی کر کے اس بات کو بھول جائے، اس مسلمان بھائی کو بار بار جتاتا نہ رہے، اس کو شرمندہ نہ کرتا رہے۔ تو پہلا فرمایا کہ جس کی چادر یا شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، اور دوسرا فرمایا احسان کر کے احسان جتانے والا، اور تیسرا فرمایا وہ آدمی جو جھوٹ بول کر اپنا سامان فروخت کرتا ہے، جو جھوٹ بول کر اپنا سامان فروخت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا اور اخلاص والا اور محبت والا تعلق اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہمیں گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور گناہوں کے اندر یہ جو جھوٹ کا گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم یا دوزخ کے اندر کسی عذاب یا سزا کی وعید سنائی ہو۔ تو یہ دیکھنا ہو کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی ایک موٹی سی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ کی مذمت یا جس گناہ کی وعید پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم اور دوزخ کے کسی عذاب کی یا سزا کی ہمیں خبر دی ہو، وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ کو بولنا چھوڑ دے، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے بالکل سینٹر کے اندر ایک بنگلے کے ملنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابھی یہ سینٹر میں دینے کی کیا مطلب کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں آدمی ہے، اس کا جو بنگلہ ہے یا اس کا جو فلیٹ ہے نا جناب، وہ تو کراچی شہر کے بالکل وسط کے اندر ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی نے اپنا جو پلازا بنایا ہے وہ لاہور شہر کے بالکل سینٹر کے اندر اس نے بنایا ہوا ہے۔ تو چونکہ سینٹر جو ہے وہ شہر کا دل ہوتا ہے، مرکزی حصہ ہوتا ہے، تو شہر کے وسط میں جو جگہ ملا کرتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے میں اس کو جنت کے بالکل وسط کے اندر ایک محل کے ملنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب ایک دنیا کے اندر ہمیں چھوٹا سا MNA یا MPA کسی بات کی ضمانت دے دے تو ہم کتنے بے فکر ہو جاتے ہیں، کس قدر ہم خوش ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا ہوا کہ جی وہ MNA نے مجھے کہا کہ جی گارنٹی ہو گئی ہے جی کام ہو جائے گا، یا ہمیں شہر کا کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا IG یا SP ہمیں کسی کام کے بارے میں یہ بات کہہ دے کہ جناب آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، تو ہمارے دل کے اندر کسی شک یا وسوسے کا 1% بھی ذرہ باقی نہیں رہتا کہ جی وہ SP نے کہہ دیا یا IG نے کہہ دیا۔ پھر اسی طرح اوپر چلتے چلے جائیں، پاکستان کا وزیر اعظم ہمیں کہہ دے، پاکستان کا صدر ہمیں کسی بات کی ضمانت دے دے، پھر تو ہم پھولے نہیں سماتے اور بالکل کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب صدر نے یا وزیر اعظم نے یا جو ہے وزیر اعلیٰ نے جناب جو ہے نا وہ CM صاحب نے جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ جی تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو اب اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ چھوڑ دے گا میں اس کو جنت کے بالکل سینٹر میں محل ملنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیسے ہوا کرتا تھا کہ جیسے ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔
تو اس کی بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اب وہ رونے لگ گئی یہ بات سن کے کہ اوہو میں تو بوڑھی ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میں تو جہنم کی سزا نہیں برداشت کر سکتی۔ تو جب وہ رونے لگ گئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو فرمایا کہ فکر مت کرو، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے اندر جو بھی داخل ہوگا وہ جوان ہونے کی حالت میں جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ایسا آپ مذاق فرمایا کرتے تھے کہ جس میں بالکل بھی جو ہے نا وہ غلط بیانی یا جھوٹ یا کذب ان چیزوں کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے ہی غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دفعہ یہ کہہ کر بلایا، او دو کان والے انس میری بات سنو، او دو کان والے انس میری بات سنو۔ تو اب ہر آدمی کے دو کان ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر ایک عورت تھی، خاتون تھی، ان کا بچہ گھر سے نا باہر نکل گیا تھا، باہر گلی کی طرف نکل گیا تھا۔ تو وہ جو خاتون تھی وہ اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم گھر آ جاؤ تو میں تمہیں نا ایک چیز دوں گی، تم ادھر آؤ میرے پاس آ جاؤ، باہر نہ جاؤ تو میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو وہ بچے نے جب یہ سنا نا کہ میری ماں مجھے کوئی چیز دے گی تو وہ بچہ اس چیز کے لالچ کے اندر واپس آ گیا۔ تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تمہارے دل کے اندر واقعی میں اس بچے کو واپس آنے پر کچھ دینے کی نیت تھی، یا تم نے صرف اس بچے کو گھر میں بلانے کے لیے اس کو یہ بات کہی تھی کہ میں تمہیں ایک چیز دوں گی؟ تو اس عورت نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب یہ میری بات سن کر میرے پاس آ جائے گا تو میں اس کو کھجور کھانے کے لیے دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ اگر تم اس کو یہ کھجور نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری اس بات کو جھوٹ لکھا جاتا۔ اور ایسے ہی ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سچ بولتے بولتے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا اور صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور روحانیت اور ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ تو ہمیں آج کل کے دور کے اندر ہمارے لیے یہ مجاہدہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے سارا دن چپ رہنا ہے اور منہ کے اندر کنکری رکھ لینی ہے کہ تاکہ وہ ہمیں بات کرنے میں رکاوٹ بنے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے منہ کے اندر چھوٹا سا بجری کا ٹکڑا رکھ لیا تھا، تو جب بولنے لگتے تھے تو بولنے کے اندر وہ ٹکڑا رکاوٹ بنتا تھا، جس کی وجہ سے کم بولنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اور پھر ہم یہ سنتے ہیں ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ صبح سے شام تک جو بات کرتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ اب وہ بولتے ہی کتنا کم ہو گئے، جس کو جو بولا اس کو لکھ لیا، جو بولا اس کو لکھ لیا، کتنا کم بولتے ہو گئے۔ تو جو بولا اس کو لکھ لیا اور پھر رات کو سونے سے پہلے اس کاغذ کو نکال کے اس بات کا حساب کتاب کرتے تھے کہ بھئی میں سارے دن میں جتنی باتیں کی ہیں ان کے اندر کتنی ضروری تھی، کتنی غیر ضروری تھی۔ تو ہم سے یہ بھی مجاہدہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ جیسے فضائل صدقات کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ تقریباً 1 سال سے روزے رکھ رہے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ 1 سال سے مسلسل روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ یار بات یہ ہوئی تھی کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر ان کو ملنے گیا تھا، ان کا بیٹا گھر سے باہر آیا تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی اپنے والد صاحب کو بلاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جی والد صاحب تو سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بزرگ فرمانے لگے اس کی بات سن کر میرے منہ سے یہ بات نکلی، لو یہ کوئی سونے کا وقت ہے،
لو یہ کوئی سونے کا وقت ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے پھر اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے یہ تہیہ کیا کہ میں 1 سال لگاتار روزے رکھوں گا۔ تو اب یہ بھی مجاہدہ ہم سے مطلوب اور مقصود نہیں ہے کہ جناب ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سال کے روزے رکھتے رہیں، پھر ہمارے اگلے 40 سال روزے رکھنے میں گزر جائیں گے جتنا ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو آج کل کا جو دور ہے، آج کل کے جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا دور ہے اور یہ فتنوں کے ظہور کا دور ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا مجاہدہ زبان کا ہے وہ یہ ہے، وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، اور دوسری اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ اور اس میں ہم ایک بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگرچہ وہ عرف کے اندر جائز بھی ہو، لیکن جو ایک مسلمان جو سالک ہے، جو مرید ہے، اس کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے کسی دوست کا فون آیا یا اس کا میسیج آیا، ہم نے اس کو کہا کہ میں 2 منٹ میں آیا، یا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یار میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ تو اب اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں واقعی 5 منٹ میں آ رہا ہوں یا میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ تو اگرچہ عرف کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، تو مقصد 2 منٹ یا 5 منٹ کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ میں بس جلدی آیا۔ تو لیکن جو مرید ہے، جو سالک ہے، جو ایک دیندار ہے، جو ایک متقی بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ 2 منٹ یا 5 منٹ کی بجائے اگر بندہ ایسے کہہ دے کہ یار میں بس انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آیا، تو اس میں پھر غیر شعوری طور پر بھی انسان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ جبکہ انسان جب کسی کو کہتا ہے جی میں 2 منٹ میں آیا یا میں 5 منٹ میں آیا، تو وہ لاشعوری اور غیر ارادی طور پر ہماری زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی جگہ بندہ یہ کہہ دے کہ یار میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آیا، یا میں انشاءاللہ کچھ دیر میں آیا، یا میں انشاءاللہ ابھی آیا، تو وقت کا تعین بندہ اس میں نہ کرے، ہے نا۔ تو اس لیے بہت زیادہ نفلیں پڑھنا، بہت زیادہ تسمیہ کرنا، اور بہت زیادہ نفلی روزے رکھنا، بہت زیادہ جو ہے وہ عبادتیں کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے کوئی ایک گناہ کو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دے، اس پہ اینٹی وائرس چلا دے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال نامے کو اس کسی ایک گناہ سے پاک کر لے۔ تو انسان اس کی نیت کر لے، صبح کا وقت ہوا تو انسان اس بات کا عزم اور تہیہ کر لے کہ یار میں نے انشاءاللہ آج کے دن میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر جب کبھی انسان کہیں بیٹھا ہے، کوئی بات کر رہا گھر والوں سے، دوستوں سے، یا کہیں بھی، تو تھوڑا سا اپنے دماغ کے اندر وہ اس کو کہتے ہیں نا وہ کلک، یا ایک جو ہے نا وہ بٹن اس کو جلا کے رکھے کہ یار کہیں میری زبان سے کسی وقت میں کوئی جھوٹی بات نہ نکل جائے غیر ارادی طور پر۔ اور پھر رات کو بندہ بیٹھ کے جب ہم رات کو 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس وقت میں بندہ 1-2 منٹ میں اپنی زندگی کا صبح سے لے کے رات تک کا جائزہ لے لے کہ یار میں نے آج کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ میری زبان سے جانے یا انجانے کے اندر کوئی جھوٹی بات نکل گئی ہو۔ تو انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پھر تھوڑے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کثیر ذکر کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تاثیر پیدا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بند ہو گیا مسئلہ۔ چلو اب ان کو تو پتہ نہیں لگ رہا بیچاروں کو، وہ تو بیٹھے ہو گئے آرام سے۔ چلیں پھر ہم ہی